بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی رہیں۔ جیسا کہ پچھلے 3 دنوں سے ہم رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو جو ہے اس کو کور کر رہے ہیں اور آپ کی بہت سی محبتیں اور بہت سے کمنٹس ہمیں موصول ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آج پھر سے چونکہ رات یہ کلوز ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے ٹیٹو شو اپنی اینڈنگ سرمنی کے ساتھ، اور دیکھیں گے کہ پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی کیسی رہی اور پاکستان ایئر فورس نے کون کون سے ایوارڈ اپنے نام کیے۔ تو آج شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ پاکستان ایئر فورس جو ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 16 جولائی کو اس ایئر شو میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کا شیر JF-17 تھنڈر بغیر کسی جگہ پر سٹاپ کیے ہوئے 6000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے UK میں ایئر شو میں شمولیت کے لیے پہنچا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہمارا C-130 ہرکولس وہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ پاکستانی پیویلین میں بہت سے میزائل اور بہت سی جدید جو جنگی آلات ہیں وہ بھی رکھے گئے تھے۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ جہاں پر 33 ممالک کی ایئر فورسوں نے حصہ لیا، پاکستانی پیویلین سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ پاکستانی پیویلین کو بار بار وزٹ کرتے رہے اور JF-17 تھنڈر کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے، کیونکہ JF-17 تھنڈر وہی طیارہ ہے جس نے مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والے مقابلے میں بیش بہا خدمات سر انجام دی تھی، اور آدم پور میں جو انڈیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا S-400، اس کو بھی تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا ہمارے JF-17 تھنڈر نے۔ اس کے علاوہ پاکستانی پیویلین میں نہ صرف JF-17 تھنڈر کی گرج چمک نظر آئی، بلکہ اس کے ساتھ PL-10 اور PL-15 میزائل وہ بھی دیکھنے کو مل رہے تھے۔ شائقین یہاں پر JF-17 تھنڈر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہیں پر C-130 ہرکولس بھی ان کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جس کے اوپر اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹنگ کی گئی تھی، اور شاہین جو ہے وہ اپنی تیز نظروں سے لوگوں کی طرف گھور رہا تھا۔ اسی طرح JF-17 تھنڈر کو بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ پینٹنگ کر کے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس JF-17 تھنڈر اور C-130 ہرکولس کیا کیا اچیومنٹ کر کے اب واپس آ رہے ہیں۔ تو غور سے سنیے گا، C-130 جو ہے اور JF-17 تھنڈر دونوں نے 2 ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں اس انتہائی اور سب دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو میں، یعنی جہازوں کے اس میلے میں 2 ایوارڈ پاکستان کے نام کرنے میں کامیاب رہے ہمارے شاہین۔ JF-17 تھنڈر کو اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی سے نوازا گیا ہے۔ دوبارہ سن لینا، اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی JF-17 تھنڈر حاصل کرنے میں کامیاب رہا، نہ صرف اپنی فضائی اڑان کی وجہ سے، بلکہ جو اس نے پاکستان سے انگلینڈ تک بغیر کسی جگہ پر سٹاپ کیے ہوئے، بغیر کسی جگہ پر رکے ہوئے ایئر فیولنگ کی مدد سے اپنا فاصلہ طے کیا اور ٹرافی اپنے نام حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ دوسری بات اگر کریں C-130 ہرکولس کی، تو C-130 ہرکولس نے ہائیلی کوویٹڈ ڈیلی گیٹ ٹرافی اپنے نام کی ہے، جو ہمارا سامان بردار جہاز ہے C-130 ہرکولس۔ اس کی تھوڑی سی اگر میں تفصیل آپ کو شیئر کروں تو C-130 جو ہے پاکستانی دستے میں تقریباً 1960 سے شامل کیے گئے ہیں، اور وقفوں سے اسے مزید ان کی تعداد بڑھاتے گئے ہیں۔ آج اگر بات کی جائے، پاکستان کے پاس ٹوٹل 21 یا 22 C-130 ہیں، جن میں سے 7 یا 6 جو جہاز ہیں وہ پچھلے سالوں میں 2022 میں پاکستان نے بیلجیم سے خریدے تھے، یعنی بیلجیم کے جو سمجھ لیں کہ سیکنڈ ہینڈ جہاز تھے C-130، وہ پاکستان ایئر فورس نے خرید کر اپنی پیشہ ورانہ تربیت، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور کامیاب انجینئرنگ کی وجہ سے انہیں مزید اور دوبارہ اڑنے کے قابل بنا لیا۔ نہ صرف اڑنے کے قابل بنایا،
بلکہ C-130 ہرکولس جو ہے وہ اب ایئر فورس میں اپنی نمایاں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، بار بار میں ویڈیو میں یہ چیز بیان کر چکا ہوں کہ JF-17 تھنڈر جو ہے یہ پاکستانی بیڑے میں، فضائی بیڑے میں 2009 سے ہے۔ 2009 میں JF-17 تھنڈر کا بلاک 1 شامل کیا گیا، اس کے بعد 2-3 سالوں میں اس میں مزید جو تبدیلیاں کر کے اس کا بلاک 2 بھی شامل کر دیا گیا۔ اب جو لیٹسٹ ورژن ہے JF-17 تھنڈر کا، اسے کہتے ہیں JF-17 تھنڈر بلاک 3۔ جی ہاں، یہ وہی بلاک 3 جہاز ہے جس نے پچھلے دنوں 2025 میں مئی میں نہ صرف پاکستان کو جنگ جتانے میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ کل جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر شو ہو رہا تھا، اس میں پاکستان کا نام سر فخر سے بلند بھی کر دیا۔ پاکستان نے نہ صرف 2 ایوارڈ حاصل کیے ہیں، بلکہ اب پاکستانی جہازوں اور پاکستانی اسلحہ کے خریدار بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انڈونیشیا JF-17 تھنڈر خریدنے میں کافی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا، اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم 4 ایسے ممالک کی ایئر فورس ہے جو JF-17 تھنڈر کو اپنے بیڑوں میں شامل کر چکی ہے اور اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ اس میں سرفہرست عراق، اس کے علاوہ میانمار، نائجیریا، اور پچھلے دنوں میں ہمارے دوست اسلامی ملک آذربائیجان نے بھی ہمارے سے JF-17 تھنڈر خریدے ہیں۔ گو کہ JF-17 تھنڈر کا 40 جہازوں کا آرڈر ہے، 40 یونٹس ہم نے ڈیلیور کرنے ہیں آذربائیجان کو، جس میں سے ایک کھیپ جو ہے وہ ابھی تک ڈیلیور کی گئی ہے، بلکہ باقی جو کھیپ ہیں، باقی جو تعداد ہے، اس پر تیزی سے کام جاری ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں، جو آنے والے کچھ مہینوں میں یا کم از کم 1 سال کے عرصے میں آذربائیجان کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی جو بڑی ہی دلچسپ اور بڑی ہی خوشخبری والی بات وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سمیت ترکی اور پاکستان اب ایک اسلامی جہاز بنانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اسلامی جہاز جس کا نام کان TFX کان ہے، جو ترکی بنا چکا ہے۔ اس میں کچھ جو اینکرز ہیں اور کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کے مطابق پاکستان کے 200 انجینئرز، ماہرین اور سائنٹسٹ جو ہیں، انہوں نے بھی حصہ لیا ہے اس جہاز کو بنانے میں ترکی میں۔ تاہم پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف اس کی تائید کی ہے اور نہ ہی اس کو جھٹلایا ہے، اور نہ اس کو کسی بھی فورم پر اس بات کو ابھی تک پاکستان ایئر فورس نے کنفرم نہیں کیا کہ ہمارے انجینئرز نے، ہمارے ماہرین نے اس معاملے میں کچھ معاونت کی ہے ترکی کی یا نہیں۔ لیکن اب جو کنفرم ہوا ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے کہ اب کان کی جو پروڈکشن فیسلٹی ہے وہ جلد ہی پاکستان میں بھی لگنے جا رہی ہے۔ پاکستان کان جو طیارے ہیں، 5th جنریشن طیارے ہیں، وہ نہ صرف پاکستان میں بنائے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ اس پر ہم ایک تفصیلاً ویڈیو بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کان کی پروڈکشن اور کان طیارے کیا ہیں، اس پر اگر تفصیلاً ویڈیو بنائی جائے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں رائے، اپنی قیمتی رائے سے نوازیں، تاکہ میں مزید اس پر محنت کر کے آپ کو اس کی تفصیلاً جو معلومات ہے وہ آپ سے شیئر کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں دوبارہ سے دہراتا جاؤں کہ پاکستان ایئر فورس نے 2 بڑے ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں دنیا کے سب سے بڑے ایئر شو سے، جس سے دنیا رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو کہتی ہے۔ اس میں پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر نے اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی، جبکہ C-130 نے ہائیلی کوویٹڈ ڈیلیگیٹ ٹرافی اپنے نام کی ہے، اور پاکستان اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ کے واپس آیا ہے۔ شہینوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے سائنٹسٹ اور ہمارے انجینئرز جو شب و روز کی اپنی محنت اور محدود وسائل سے پاکستانی قوم کا، پاکستانی پرچم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازتا جائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔